لڑکا اور لڑکی عمرے پہ آئے ہیں، ان کے سرپرست چاہتے ہیں کہ حرم میں نکاح ہو، تو پہلے وہ اپنی ایمبیسی میں جائیں، وہاں ان کو فارم ملے گا، وہ فارم پر کریں گے، تصدیق کر کے دیں گے، پھر حرم میں آ کے کسی بھی عالم سے پڑھا سکتے ہیں۔ میری بیوی حیض کے ساتھ ہے، اپنی بیمار ماں کو طواف، جب حرم میں آ نہیں سکتی تو بیمار ماں کو طواف کیسے کرائے گی؟ اس کا تو حرم میں آنا بھی منع ہے۔ قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا، احرام کے حال جوتے پہنے رکھے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے 2 مرتبہ عمرہ کیا، گنج کرائی، اب مزید عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروائیں، دوسرے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ بیوی سے اور خاندان والوں سے چھپا کے دوسری شادی کر سکتے ہیں، تمہاری مرضی ہے، تمہیں 4 کی اجازت ہے۔ ایک طواف کی عائشہ کا وقت ہو گیا، طواف پورا نہیں ہوا، تو اب دوبارہ وہ طواف مکمل کریں ابتدا سے۔ طواف کے دوران چوتھے یا 5ویں چکر میں حتیم میں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک طواف مکمل نہ ہو جائے۔ جی میرا نام محمد ہے، مجھے آپ کی طبیعت کا پتہ لگا، میں نے دعا کی، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، جنہوں نے بھی میرے لیے دعا کی اللہ سب کو خوش رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان ایئرپورٹ سے جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا تھا لیکن آگے کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹیں کینسل ہو گئیں تو ان کو لازماً احرام کھولنا پڑا، تو وہ دم ادا کریں گے، مکے میں بھیجیں گے دم، اور پھر جب اللہ موقع دے تو عمرہ بھی کریں گے۔ ہر کوئی آج کل نیٹ پہ آن لائن قرآن پڑھا رہا ہے، چاہے وہ اس کی تجوید خود ہی اچھی نہ ہو، تو ایسی آدمی کو تو نہیں پڑھانا چاہیے۔ باقی آج کون مانتا ہے؟ اگر احرام کی چادر درمیان میں سلی ہوئی ہو کوئی حرج نہیں، سلا ہوا کپڑا وہ منع ہے جو بدن پہ سلا ہوا ہو، جیسے قمیص ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، اگر چادر میں سلائی ہو تو منع نہیں ہے۔ اگر صفا مروہ نہ کرے دم ہے، ہاں بالکل صفا مروہ بھی کرے اور دم بھی دے، اور سادہ لباس میں کرے تب، چونکہ وہ تو قضا کر رہا ہے۔ ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے، عین روانگی کے وقت ایجنٹ نے ٹکٹیں کینسل کروا دیں، ہم دوبارہ اپنے خرچ پر ٹکٹ لے کر آ گئے، کیا ہم اس ایجنٹ پر کیس کر سکتے؟ ہاں کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، اس سے وصول کریں۔ میری امی کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ شفا عطا فرمائے، عمرے کی ادائیگی کی لیکن صفا مروہ نہیں کیا، حلق اور احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، دم دینا پڑے گا اور دینا بھی مکے میں پڑے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر بے تحاشا مظالم ہو رہے ہیں، شاہین باغ کی عورتوں کی جان بھی خطرے میں ہے، جو 75 دنوں سے سراپا احتجاج ہیں۔ اللہم محفظہم وأیدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الیہود والہنود والکفار والقادیانیت والمشرکین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین۔ خصوصی دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ محمد ساجد بھی اللہ شفا، محمد امین بھی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور آج میرے معلومات میں لاہور میں ایوان اقبال میں ختم نبوت کانفرنس، دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، چونکہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ قادیانی جو ہے نا جی، وہ ایسے طریقے سے اندر گھس گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ وجہ یہ ہے کہ اسی لیے جیسے مجھ سے ایک دوست نے، بڑے پڑھے لکھے بڑے اعلیٰ عہدے کے آدمی، مجھے کہہ رہے ہیں وکیل صاحب آپ ہندو کو تو برداشت کر لیتے ہیں، سکھ کو کر لیتے ہیں، لیکن قادیانیوں سے کیوں لڑتے ہیں؟ میں نے کہا سکھ خود تو کہتا ہے نا میں سکھ ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں،
نصرانی کہتا ہے میں یہ بدبخت کہتی ہیں مسلمان ہیں، تو یہ تو مسلمان بن کے دھوکہ دیتی ہیں، لہٰذا یہ تو مرتد ہیں، ان سے تو معاملہ نہیں کیا جائے گا جیسے ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دعا کریں اللہ جو بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائے، اور جو ختم نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کبھی حج فارم میں وہ خانہ کٹواتے ہیں، کبھی کچھ پاسپورٹ میں خانہ کٹواتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، جب احتجاج ہوتا ہے پھر وہ خانہ شروع ہو جاتا ہے، جب احتجاج ختم پھر کٹ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، اپنے اس کے بیٹے کو صدقہ ہاں دے سکتے ہیں، اگر مسجد میں جماعت ہو جائے تو اس جگہ دوسری جماعت نہ کریں، باہر کھڑے ہو کے کریں، ورنہ تو عادت ہو جائے گی لوگوں کو۔ عورت موٹر سائیکل چلا سکتی ہے یا گاڑی وغیرہ، میری رائے تو یہی ہے کہ نہ چلائے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اب غیر مرد آ کر عورت کو نکالیں گے نا، اور وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اس لیے عورت کو نہیں چلانا چاہیے۔ ہاں ایک ہے کہ مجبوری ہوتی ہے، مثلاً ایک آدمی ہے گھر میں، ایک عورت ہے، خاوند ڈیوٹی پہ چلا گیا، بچوں کو سکول کون چھوڑے کون لے آئے، مجبوراً چلاتی ہے، پھر باقاعدہ پردے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلائے۔ میرے چہرے پر کالا تل ہے اور بہت زیادہ تھے، میں نے آپریشن سے صاف کرا، ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے، کوئی بننا نہیں، عیب ہو تو وہ آپ ٹھیک کرا سکتی ہیں۔ پاکستان سے کام کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو آپ پہ کوئی دم نہیں ہے۔ دجال کی عمر کتنی ہوگی اللہ عالم، عمر تو پتہ نہیں کتنی ہوگی، لیکن 40 دن رہے گا وہ۔ ایک ہندو کو میں نے کلمہ پڑھوایا، مسلمان بھی ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں جی قرآن کیسے آسمانی کتاب ہے؟ جب قرآن پر ایمان ہے تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے۔ بہرحال میں نے انشورنس کروائی تھی، انشورنس تو جائز نہیں ہے، لیکن کرا چکے ہیں تو اب پیسے ان کو معاف نہ کریں، ان سے وصول کریں۔ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنی بہن کو آنکھ بنوانے کے لیے ہم دے سکتے ہیں۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ہاں دل مردہ ہو جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرے، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جانو نا جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تم روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ لیکن آج نہ لوگوں کو موت یاد ہے نہ قبر یاد ہے، تو ہنسے نہیں تو کیا کہیں۔ نماز کو ادا نہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے پیسے دیتے ہیں کسی کو نفع کے لیے، لیکن اصل پیسہ رہتا ہے نہیں، نفع میں بھی شریک ہوں نقصان میں بھی شریک ہوں، پھر جائز ہے۔ عورت کی پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ بھی 70 میں شامل ہیں، بالکل شامل ہیں، کیوں نہیں شامل ہیں؟ انہی ایڑیوں کو دیکھ کر تو لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھی ایڑیاں گول ہیں، کیسی ہیں، پتلی ہیں، سفید ہیں، کالی ہیں، تو باقی کیا ہوگا؟ وہیں سے تو وہ اپنا قصہ چلاتے ہیں۔ تو پردہ کر، اسی لیے حکم ہے نا کہ عورت کا پردہ زمین پر لٹک کے چلے تاکہ ہر چیز چھپی ہوئی ہو۔ دعائے قنوت نہ آتی ہو، جو بھی آتی ہو پڑھتے رہو۔ اجوا نام رکھ سکتے ہیں۔